الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 200. الحمدللہ 200 سبق نمبر آج ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کہ آج 200 سبق مکمل ہو چکے ہیں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کیونکہ ہم تاریخ سیرت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہجرت کے بعد صلح حدیبیہ ہم نے مسلسل سبق پڑھے، اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کس طریقے سے ہوئی تھی. تو گزشتہ سبق ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور کیونکہ خواب دیکھا تھا، اور اسی خواب کے بدولت صلح حدیبیہ بھی آگے آ رہی ہے. پھر ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد بدیل ابن ورقہ کی ثالثی ایک مشرک تھے جنہوں نے اس ٹکراؤ کو بدلنے کی بڑی کوشش کی. اور آج کا جو سبق ہے عروہ بن مسعود ثقفی کی ثالثی اور صحابہ کرام کی محبت کا منظر، یعنی کہ جب یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شش سوزن مکہ سکون مشرکین مکہ بہاسا چھس نامت لڑی کیٚنٛہہ أسۍ چھِ آمٕتۍ عمرہ کرنہِ، أسۍ دیٖتو تۄہہِ مکہ سُنٛد یژھنہٕ أسۍ کَرہاو عمرہ. تو مگر ہور ٲسۍ مشرکین مکہ یِمن اوس أچھن منٛز تاب، یہ غصے میں لال پلے ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہم مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہو دیں گے. یہ ٲس وۄنۍ کتھ باتھ چلان یِمن پانہٕ ؤنۍ، کینٛہہ ٲسۍ ہورٕ یِوان کینٛہہ ٲسۍ یورٕ یِوان. اَتھی درمیان سُہ پڑیٛاو اَسہِ یہِ وقت یِژھ گٔے تور گٔیے کینٛہہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ ییٚلہِ تورٕ آیے واپس کینٛہہ یِمو لوگ پتہٕ پانہٕ ؤنۍ لڑٲے کرٕنۍ، ہے جوان ؤتھِکھ تۄہہِ ہسا چھُنہٕ تگنٕے کینٛہہ، تِم چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ تام، تۄہہِ پزِ تِمن برونٛٹھ کن کھڑا گژھُن اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. پھر لے دے کے ایک بزرگ تھے وہاں پر جنہوں نے یہ بات رفع دفع کی. ان بزرگ کا نام کیا تھا؟ عروہ بن مسعود. آج انہیں کی ہم ثالثی پڑھنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مفاہمت کی پیشکش کی. بہرحال عروہ بن مسعود نے کہا قریشیو بتاؤ کیا میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں؟ کیا بچ یہ مرتب تھاون کی اتکر تو باپ صاحب مرتب تھاون، یہ مٲلِس بجا چھُس نہٕ بہٕ تۄہہِ؟ قریشیو نے برابر، اور تم میرے لیے اولاد کے برابر ہو. سب نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں کہ تُہۍ چھُو مےٚ بدگمانی ما چھُو تۄہہِ مےٚ پٮ۪ٹھ کران، یہِ مےٚ کتھ چھِ آسان تتھ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ گُمان رُت. یِم نے گژھان برابر، بالکل یہ چھِنہٕ بدگمانی کران کینٛہہ. اس نے کہا پھر مجھے جانے دو، میں خود ان سے کچھ باتیں کروں گا. کن سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. باسا گز بکر دمن سے کہا بات. لوگوں نے کہا بے شک آپ جائیں. اس طرح عروہ بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی باتیں فرمائی جو بدیل ابن ورقہ سے فرمائی تھی. کیا کہت ونے کہ قریشین کس جنگ کر، بدر تہ گو، احد تہ گو، خندق تہ گئی، تمہ علاوہ کسا جنگ گئی، یہ جنگ سے ہار چکے ہیں، کتنا نقصان ان کا ہوا، یہ ابھی بھی لڑائی پر اتر آئے ہوئے ہیں. یمن ونیو تھوڑا بہت کیا وقت خطر کنیو تو مسیت صلاح سمجھو تو آپ میرے ساتھ کوئی معاہدہ کیجیے، صلح کیجیے. یہ میں کہا تھا یمس ابن عروہ بن مسعود استمن ٹھہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بدل ابن ورقہ سے فرمائی تھی. عروہ نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ ہو گئی اور اگر آپ بھی غالب آ گئے، اس کا فوراً چمائی عروہ بن مسعود کہ اگر تو ہی آئی غالب، آپ نے جنگ کی، آپ نے جنگ جیت لی اور آپ نے اپنی قوم کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ اپنی قوم استوشو قریش مکہ ان کا خاتمہ کر دیا آپ نے، پھر بتاؤ کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا عربی انسان گزرا ہے جس نے اپنی ہی قوم کو ختم کر دیا؟ کیا گزروں میں چکا تاریخ میں اس کا عربی جس نے اپنی قوم کو ختم کر دیا؟ وکشو نہیں وہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ نقشہ بدل گیا کہ اگر انوک اپوزٹ ایسے یا آپ کہ مد مقابل جو ہے وہ جیت گئے اور آپ پر غالب آ گئے، تو مجھے آپ کے ساتھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس میں یہ کر کہا نا کرم کہ آزماؤں چاہن کہ وہ کیا میں نے کہ تم صحابہ کرام سود ساد آسن یمو یہ کہا کہ مجھے تم باسن تو ایسی چیم تم یم کہ ثلت گھن تو یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا. انہوں نے غصے میں بڑی کڑوی باتیں کہہ دی کہ جا تو اپنے بت لات کے صدر کو چاٹ، جا تو اپنے بت لات کے صدر کو چاٹ. زہر کو تمن اور یا زہر میں سوئی یہ کت کر تو کیا سوچتا ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ فرماؤن کم صدیق اکبر سو. عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس نے کہا خدا کی قسم ان کا مجھ پر احسان ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا، ورنہ تو میں ان کی اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ اور بات سن بدیما ان کا چون جواب مگر امس پہ چنو نا میں سن احسان مے پہ۔ تو یہ بات کہہ کر عروہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگ گیا۔ اور عرب کے رواج کے مطابق چھ استقاع ٹاٹ جیسے کت کر مناؤن داڑ رٹت کت کر ہے تلاس مانو اتھے کن لوگ وہی عروہ تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کن گژھن داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تک نش قریب بخ صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے تھے اور انہوں نے سر پر خود پہنی ہوئی تھی، اس لیے عروہ نے ان کو پہچان نہ سکا عروہ، ورنہ وہ تو اس کے سگے بتیجے تھے، سک بتیجو سے مس یہ صحابی اتنشوس یہ تاج نبی صلی کھڑا۔ انہوں نے فرمایا اپنے ہاتھ کو پیچھے لے لے ورنہ یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا، کہ ادب احترام کا یہ مکر کر گڑ گڑی واپس نہیں جائے گا۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا مغیرہ ابن شعبہ، یہ چون بتیجہ سہ موڑیا وسوچن امس کن کس کن اور امس بتیجس کن وسن ونان کہ دور جہالیت کی ایک بات یاد کروا کر یم دور جہالیت اسلام اس قبول کروں تم صحابین وہی شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اخ کتھا یاد، او غدار میں ابھی بھی تیرے جرمانے بھر رہا ہوں۔ دوران جہالیت قتل گومت تم صحابیس اور تمیک اس دیت سہ وی برن کس اس عروہ ابن مسعود۔ اصل میں جہالیت کے دور میں حضرت مغیرہ سے کچھ قتل ہو گئے تھے جن کی دیت چاچا نے بھری تھی، وہ وہی بات یاد کروا رہا تھا کہ اس میں ذہنی تمن چڑھاون ذرا یاد کر رہا ہوں۔ عروہ یہ باتیں بس یوں ہی دکھانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ اس کو تو سب کچھ معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر یم جنگ کرن تو جنگ نتائج کیا درائے ونستا ام بعد تہ اگر جنگ گئی امیک نتائج کیا نیرن، بہتر اس کہ سالسی گھس تز گھن پانو گھس مفہوم یہ پتہ ہے، کیونکہ یہ جب واپس آئے اس نے کیا بات کہی، واپس آ کر اس نے کہا اے قریشیو میں ایران کے بادشاہ کسرا اور روم کے بادشاہ قیصر اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کھڑا تھا، جا چکا ہوں، لیکن قسم بخدا جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ جان فشانی، محبت، ایثار، غم گساری، ہمدردی، پیار، محبت وہ تو میں کہیں نہیں دیکھ پایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے بے جان لکڑیاں ہیں، وہ کنکھارتے ہیں تو عقیدت مند ساتھی تھوک نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں اور اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو بابرکت پانی حاصل کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑائی میں سب سے اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے امیر کی اطاعت، جو صحابہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور صحابہ کرام تو اپنے نبی کے ایک معمولی سے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ لڑائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سمجھو وہیں مغیرہ ابن مسعود عروہ بن مسعودن سمجھو وہیں پنہ قومس قریش مکہ کی ہے بہتر سالسی کرو تھی پانے مفاہمت کرو تھی پانوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس سیرتس پر عمل کرنے کی توفیق۔ پگہ پڑھو انشاءاللہ مشرکین کا اچانک حملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔